أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. یہ آپ کے سامنے آیت کریمہ ہے جس میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم متعینہ مدت تک کسی دین تو اسے لکھ لو. دین کی تعریف معلوم ہے، بتائی جائے گی. لکھ لو، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی لکھنے والا بہتر طریقے پہ لکھے. اور لکھنے والا یعنی جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. یہ اعزازی شکل بھی ہو سکتی ہے اور اجرت میں بھی، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے. یعنی اس کو اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے تو وہ لوگوں کے کام آئے، اسی کو علم نافع کہتے ہیں، تو اسے لکھ دینا چاہیے. اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ نہ چھوڑے. پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل ہو یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ذمہ دار اور ولی جو ہے انصاف سے لکھائے، اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے. لیکن اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، اور گواہ ایسے ہوں جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اور گواہ جب بلائے جائیں یعنی گواہی دینے کے لیے تو آنے سے انکار نہ کریں. اور اس چیز کو ذہن پہ گرا نہ جانو، اور یاد رہے دین چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھ لو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. اور شہادت خوب ٹھیک رہے گی، اور اس سے نزدیک ہے کہ تم شبہوں میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو. اور جو ایسا کرے یا نقصان پہنچائے تو یہ فسق کی بات ہوگی.
اور اللہ تعالی سے خوف کھاؤ۔ اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں خرید و فروخت، تجارت، باہمی لین دین، معاملات کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا، اور اس آیت میں کئی احکام دیے گئے ہیں۔ پہلی بات کہ جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، چاہے قرض کا لین دین ہو یا خریدنا اور بیچنا ہو، یا رقم پہلے دی گئی ہو اور بعد میں مال لینے کی بات ہو، یا مال ادھار دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یا دکان ہے، مکان ہے، کرائے پہ لے رہے ہیں اور کرایہ پیشگی دے رہے ہیں، تو اس طرح کی تمام معاملات اور صورتوں کو معاہدے کے طور پہ لکھ لینا چاہیے، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہاں پہ یہ امر جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت سی دقتوں سے، دشواریوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور خاص طور پہ جب کاروباری معاملات میں لوگ کچے ہوں اور ایمانداری میں کمی آ گئی ہو، تو ایسے حالات میں تو اور بہتر ہو جاتا ہے کہ ان معاہدوں کو دستاویزی شکل دے دی جائے، لکھ لیا جائے۔ چونکہ ایسے واقعات بہت ہیں کہ مال لے لیا، زبانی معاہدہ ہے، پھر اس سے مکر جاتا ہے، جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس حکم پہ عمل کیا جائے۔ آیت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا جو معینہ وقت ہے، جو مدت ہے، اسے لکھ لینے میں کسی طرح کی جو ہے بوریت کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو دستاویز تیار کیا جائے، لکھا جائے، رجسٹریشن کرایا جائے، تو اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ انصاف ہونی چاہیے، کہ لکھنے میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کی جانی چاہیے، کہ مثلا جو لکھوا رہا ہے وہ لکھنے سے واقف نہیں ہے، تو پھر اس کے رجسٹری میں یا اس کے دستاویز میں کوتاہی اور کمی کی جائے، اس کو دھوکہ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شفافیت ہونی چاہیے،
اور صاف جو حقیقت ہے وہ دستاویز اسی مطابق تیار ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ جس کو لکھنے پہ قدرت نہیں ہے، یعنی یا تو بچپن کی وجہ سے یا انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے یا یہ کہ آنکھوں سے محروم ہونے کی وجہ سے یا یہ کہ لکھنا پڑھنا وہ جانتا ہی نہیں، تو پھر وہ دوسرے سے لکھوا لے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس شخص سے لکھوایا جا رہا ہے اور درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ لکھ دے، تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اس لیے کہ لکھ کر لکھنے کے ذریعہ لوگوں کا تعاون کرنا ہے، امداد کرنی ہے، اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو وہ عام چیزیں جو سب لوگ لکھ لیتے ہیں، بعض چیزیں دستاویزی بعض دستاویز ایسے ہوتے ہیں جو اصطلاحی ہوتے ہیں اور اس کے لکھنے کا خاص طریقہ ہوتا ہے، اسے یا تو وکیل تیار کرتا ہے یا محرر اور منشی جو عدالتوں میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عام لکھنے پڑھنے والا بھی اسے نہیں انجام دے سکتا۔ پھر وہ سرکاری کاغذات جو تیار کرائے جاتے ہیں، زمینوں کے، مکانوں کے رجسٹر یا ایگریمنٹ یا رجسٹری یا اس طرح کے جو کاغذات ہیں، تو یہ سب اصطلاحی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو جو اس سے پورے طور پہ واقف ہے، تو اب تو یہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ پیشہ بن چکا ہے، اور اس کی فیس متعین ہوتی ہے کہ لکھنے کا اتنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ تحریر نے مزید ترقی کی تو اسکرین پہ لکھتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب ان تمام چیزوں کے ریٹ طے ہیں۔ اس لیے عام حالات میں کوئی عام چیز ہو اور لکھنے پڑھنے کی بات ہو، تو جس کو لکھنا آئے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بطور تعاون کے اور اعزازی طور پہ اپنی خدمات پیش کر دینی چاہیے۔ پہلے یا آج بھی بہت سے لوگوں کو جب اس کا زمانہ تھا، مراسلت کا زمانہ تھا، یعنی پوسٹ کارڈ اور لفافے اور خطوط بھیجتے تھے لوگ، تو ایسی صورت میں بہت سے لوگوں کو لکھنا نہیں آتا، بہت سے شوہر پردیس میں رہتے تو خواتین لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، وہ محلے میں سے کسی بڑی بی کو یا کسی اسکول میں پڑھنے والی بچی کو پکڑتی ہیں اور ان سے لکھواتی، بڑی مشکلات تھی۔ اب جو ہے فون نے، موبائل نے یہ ساری چیزیں مزید نقصانات کے ساتھ ان دقتوں کو حل کر دیا۔ اب لکھنا جو خاص ضروری تحریر ہوتی ہے وہی لکھ کر بھیجی جاتی ہے، ورنہ ساری باتیں موبائل سے ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں بھی اگر معاملات کی بات ہے موبائل کے ذریعہ، تو بھی جو رجسٹریشن ہے، یہ سب چیزیں تو ضابطے کے تیار اب بھی کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے لین دین کے جو معاہدے ہوتے ہیں اس پر گواہ بھی بنا لینا چاہیے، تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ گواہ جو ہے اس کا نصاب ہر معاملے کے نوعیت اور اہمیت کے تحت گواہوں کا نصاب بدلتا ہے۔
عام حالات میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس عام حالات میں دو گواہ بنا لے اور دونوں گواہ مرد ہوں. اگر دونوں گواہ مرد مہیا نہ ہو سکیں تو ایسی صورت میں ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، ان کو گواہ بنا لے اس معاملے پہ. تو ظاہر ہے گواہی بھی درج کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے. اسی طرح قرض ہے، اور قرض کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائی گئی. لیکن اگر معاملہ ایسا ہو کہ ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہے، آپ بازار گئے، وہاں سے آپ نے جو ہے کوئی چیز خریدی، اشیاء خوردنی میں خریدی یا لباس خریدا، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے خریدی اور فوراً پیسے دیے اور وہ چیز لی اور لے کے چلے آئے، یہ بالکل ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہے، نقد نقد نقدہ نقد ہے. تو اس میں آپ نے سودا لیا اور پیسہ دیا اور چھٹی. تو اب اس معاملے کو لکھا جائے یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عام حالات میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے آپ جا کے فوری طور پہ کاغذ تیار کرائیں کہ ہم آپ کے یہاں سے جو ہے صبح سویرے چائے کے لیے 2 کلو دودھ لے جا رہے ہیں، تو اس کا باقاعدہ پیپر بنے اور آپ خریدیں اور لے کر چلے آئیں، پیسے دیں. تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ دکاندار تو لکھے گا، یعنی اپنے طور پہ کہ کتنی چیزیں فروخت ہوئیں اور حساب کتاب وہ کرے گا. اسی طرح جو لوگ حساب کتاب کے ساتھ خرچ کرنے کے عادی ہیں، روز نامچہ وہ بھی تیار کرتے ہوں گے کہ آج اتنی چیزوں کی جو ہے فہرست تیار ہوئی اور اتنی چیزیں خرید کے لائی گئیں، اتنی اتنی قیمت ہے. اور آج جو ذرا سا کچھ مناسب سی دکان ہے تو وہاں پیسے جو ادا کیے جاتے ہیں، بل جو پیمنٹ کی جاتی ہے، وہ ظاہر ہے کمپیوٹر کے ذریعہ. تو خود ہی لکھا لیا، ایک پرچی آپ کو مل گئی اور کمپیوٹر میں محفوظ ہو گئی. تو خریدار اور بیچنے والا اور خریدنے والے دونوں کے پاس لکھ گئی، وہ اس میں گواہن موجود نہیں ہوں گے. تو ظاہر ہے نفس اور خاص طور پہ وہ جو تجارت کے ماہرین ہمارے یہاں ہندوستان میں بنیا کہلاتے ہیں، تو وہ تو بالکل ہمیشہ ان کا اصول ہے کہ کاغذ ہی سے لیا جاتا ہے، کاغذ ہی سے دیا جاتا ہے. تو وہ فوراً نوٹ کرتے ہیں، ورنہ انسان بھول جائے تو بڑے بڑے کاروبار میں دشواری ہو جائے. تو اس اعتبار سے باقاعدہ دستاویز تو تیار نہیں ہوگی جو چیز فوراً نقد لی جائے اور پیسے دیے جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو اور چیزیں میں نے بتائی اس کے حساب سے دکاندار کو بھی ضرورت ہوتی ہے حساب رکھنے کی، اور جو لوگ حساب سے خرچ کرنے کے عادی ہیں انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے اپنے طور پر لکھ لے، ٹھیک ہے. اب اس میں گواہوں کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اسی طرح آیت کریمہ میں یودار کا لفظ آیا ہے. ظاہر ہے عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول، یدار اور یودار دونوں معنی میں لیا جا سکتا ہے. اگر مجہول پڑھیں اس قرات کے مطابق اس کا مفہوم ہوگا کہ لکھنے والوں اور شہادت دینے والوں کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. نقصان کی بہت سی صورتیں ہیں. ایک یہ کہ لکھنے والا، اسی طرح گواہی دینے والا، وہ بیچارے انتہائی مشغول اپنے کاموں میں مصروف ہوں اور انہیں ہر وقت لکھنے پہ مجبور کیا جائے کہ چلو لکھ دو. ظاہر ہے کہ ان کے کاموں کا نقصان ہوگا. لیکن چونکہ اب یہ چیزیں پروفیشنل ہے، باقاعدہ وہ
मजदूरी उजरत लेकर लिखी पढ़ी जाती हैं, तो इसमें जिसका काम यही काम ही है वो तो खुशी से आपको लिख कर देगा। ये एजाजी तौर पे है कि अगर बगैर मजदूरी के और बगैर फीस के किसी की कोई लिखने की बात है तो उसमें दोनों को हिदायत दी गई, लिखवाने वाले को भी और लिखने वाले को भी। लिखवाने वाले को ये हिदायत दी कि आदमी मसरूफ है, मशगूल है, फौरन पीछे पड़ जाओ के लिख दो, फौरन लिख दो, अभी जवाब दे दो, अभी लिख दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी राहत का और उसके वक्त का ख्याल रखना चाहिए। और लिखने वाले को भी कहा गया कि भाई लिख देना अच्छी बात है, उसके काम आ जाओ, और जो अल्लाह ने तुमको इल्म दिया है उससे फायदा पहुंचाओ। और इसी तरह उस सिलसिले में कोई लिखने में कमी और बेशी ना करो किसी का, रकम की कमी, या ये कि जमीन लिखी जा रही है तो 100 फीट की जगह पे 110 फीट लिख दे या 90 फीट लिख दे, तो ये भी नुकसान पहुंचाना होगा और जर है, नुकसान है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो ये बताया कि खरीदो फरोख्त करते वक्त गवाह बना लेने का जो ये हुक्म है, इदा तबायातुम व अशहिदू इदा तबायातुम, कि जब तुम लेन देन करो, मामलात करो तो गवाह बना लो। तो जाहिर है ये हुक्म जो है ये भी इस्तेहबाब के लिए है। और गवाहों के सिलसिले में ये भी बात बताई जाती है कि गवाह कैसा हो। गवाही के लिए जरूरी है कि वो आज़ाद हो। आज़ाद का मतलब गुलाम के मुकाबले में जो आज़ाद है। और गवाह का अक्लमंद होना भी जरूरी है। इसी तरह उसका बालिग होना भी जरूरी है। और आम हालात में, आम मामलात में मुसलमान होना जरूरी है। और काफिरों की गवाही जो है काफिरों के हक में कबूल होगी। इसी तरह एक नुक्ता ये भी है कि आम मामलात में सिर्फ औरतों की गवाही नहीं काबिल एतबार समझी जाती, चाहे 4 औरतें मौजूद हों 2 की जगह पे। लेकिन ऐसे मामलात जिनका ताल्लुक सिर्फ औरतों ही की जात से है, मर्द उस पे बराह रास्त आम हालात में आगाह नहीं हो सकते, तो उन मामलात में औरतों ही की गवाही सिर्फ कबूल की जाती है। जैसे कि वलादत, तो जाहिर है कि वलादत के वक्त दाया मौजूद होती है आम हालात में, या फिर लेडी डॉक्टर। तो अब वहां जाहिर है कि सिर्फ औरत ही है, लेडी डॉक्टर हो या नर्स हो या दाया हो या जो भी खातून वलादत के मामलात में दखील हो, तो वही बताएगी कि ये बच्चा इस औरत का है, और उस बात को उसको तस्लीम किया जाएगा। जाहिर है चूंकि उस वक्त और कोई नहीं होगा। आम हालात में तो ऐसा ही है, लेकिन मेडिकल साइंस की दुनिया में कभी ऐसा होता है कि वलादत ऑपरेशन के जरिए हो, और कभी ऐसा भी होता है कि लेडी एमएस मौजूद ना हो, सर्जन यानी ऑपरेशन करने वाली खातून डॉक्टर हर जगह दस्तयाब नहीं है। या कभी ऐसा होता है कि केस टिपिकल मुश्किल हो जाता है, तो फिर बवजह ज़रूरत और ज़रूरत की बुनियाद पे मर्दों से भी मदद ली जाती है ऑपरेशन करने में। तो ऐसे वक्त में तो इत्तेफाकी सूरत ये होती है कि मर्द मौजूद हो।
لیکن عام حالات جو روزمرہ کے ولادت کے معاملات ہیں اسے خواتین ہی دیکھتی ہیں، تو عورت ہی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا۔ تو اس میں ایک عورت کی بھی گواہی قبول کی جاتی ہے، یعنی اس میں ایک عورت یہ کہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کبھی کبھی اخبارات میں ایسی خبریں ملتی ہیں کہ بچہ بدل دیا گیا، تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ معاملات کی خرابی، پیسوں کا لین دین، ذہن کا بدل جانا، تو اس طرح کبھی بچے بدل دیے جاتے ہیں۔ ہاسپٹلوں میں ایسے واقعات آتے ہیں اخبارات میں، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا گناہ ہونا، اس کا جو ہے وہ جرم ہونا واضح ہے۔ تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں صرف عورتوں ہی کی گواہی قبول کی جاتی ہے، تو انہی سے متعلق ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک اصول ہے کہ گواہوں کے سلسلے میں کبھی بھی یہ بھی کہ گواہی جو ہے اور شہادت جو ہے وہ آپ کے حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں ہے، وہاں صرف مردوں ہی کی گواہی چلتی ہے۔ البتہ عام معاملات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرد، عام معاملات میں ایک مرد، تو عام معاملات میں ایک مرد کی گواہی اور دو عورتوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ یہ بھی اس میں اصول بتایا گیا کہ شہادت کو چھپانا، مکر جانا، نہ دینا، یہ سب چیزیں غیر مناسب ہیں۔ ہلو حسرام، جی فرمائیے، میں آن لائن وہ کلاس لے رہا ہوں، بعد میں کرتا ہوں۔ جی آواز پہنچ رہی ہے؟ جی اب پہنچ گئی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ جب گواہوں سے درخواست کی جائے کہ آپ گواہی دیں تو گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو گواہوں کو، اگر جو گواہ ہو اس کو مدعی طلب کرے تو گواہی کا چھپانا درست نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ حدود کے سوا اور معاملات میں ہے۔ حدود کے بارے میں گواہی کو نظر انداز کیا جانا زیادہ بہتر بتایا جاتا ہے، کہ مثلا حدود جانتے ہیں آپ کہ جس میں شریعت نے سزا متعین کی ہے، شراب نوشی ہے وغیرہ، تو اس میں اگر گواہی طلب کی جائے کہ دیکھیے آپ گواہ تھے کہ یہ شراب پی رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ گواہی دیں گے، گواہی کے نصاب مکمل ہو جائے گا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، تو حد قائم کی جائے گی۔ اگر آپ گواہی نہ دیں، خاموش ہو جائیں، تو حد سے بچ جائے گا۔ تو حدود کے سلسلے میں گواہی کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन सतर वो फरमान, मन सतर आइब मुस्लिम सतर अल्लाह आइब, पर्दा पोशी की तालीम दी गई है। लेकिन फुकहा बताते हैं कि अगर मामला चोरी का है और आपने देखा है चोर को चुराते हुए और आप गवाही देंगे, तो उसका इस्लामी निज़ाम में हाथ कट जाएगा। या इंसानों ने अपने दिमाग से जो कवानीन बना रखे हैं, जिनको लोग दस्तावेजी शक्ल में हाथ में लहराते हैं कि इस कानून के हम पाबंद हैं, खुद इंसानों ने बनाया, और इसके अंदर कितनी कमियां हैं और कितनी खामियां हैं। उस सब के बावजूद कानून की जो हैसियत है, जिस मुल्क का कानून हो, वो बहुत अहम होता है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी ने चोरी की, आप देख रहे हैं चोरी करते हुए, अब ऐसी सूरत में आपसे गवाही तलब की जाए और आप गवाही को नजरअंदाज कर जाएं, तो इसमें बंदों का नुकसान है, यानी जिन लोगों का माल उसने चुराया है वो दूसरों को नुकसान है। तो ऐसी सूरत में गवाही देना जरूरी हो जाता है ताकि हक तलफी न हो। ये अलग बात है कि आप एक, यानी बीच की राह है कि आप गवाही तो न दें कि उसका हाथ कट जाए, अपने तौर पे उस चोर से आप समझौता कर लें कि किसी तरह तुम सामान जो है किसी अंदाज में अपने उस मालिक के पास जिसका सामान का मालिक है उस तक सामान पहुंचा दो। और किसी तरह इस तरह कोई मामला हो जाए तो एक अलग बात है, वरना आम हालात में चोरी और डकैती के मामलात में जो गवाह हैं उनको गवाही देनी चाहिए, ताकि लोगों का वक्त जो है, लोगों का माल ज़ाय न हो और लोगों के हुकूक ज़ाय न हो। तो ये आयत करीमा तवील है और इसमें ढेर सारे अहकाम बताए गए हैं। उनमें से बेशतर की तरफ जो है इशारा किया, बताया गया। बकिया गुफ्तगू जो है, जो मोहतरम और अल्लामा जौनपुरी ने की है, उस पस मंजर में बताई जाएंगी बातें और वक्त मुकम्मल होता है। आप हजरात सुनते रहे हैं, आवाज पहुंची रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज पहुंच रही। जी आमिर अल्हम्दुलिल्लाह। साहब काफी ताखीर से तशरीफ लाए हैं, और भी बहुत से लोग। मौलाना मुश्ताक साहब भी ताखीर से हैं, जनाब हकीम कौसर साहब भी